کہ اللہ رب العزت یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کون کتنے بڑے باپ کی اولاد ہے، اللہ پاک یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کون جھوپڑی میں رہ رہا ہے، کون بڑے بڑے محلوں میں رہ رہا ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کون کالا ہے کون گورا ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے کون بلند ہے اور کون پستی میں ہے، بلکہ اللہ رب العزت بندوں کے اعمال کو دیکھتا ہے اور بندوں کی نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، حضور فرماتے ہیں اللہ رب العزت تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والوں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، آپ کے ساتھ آپ کے کچھ ساتھی تھے۔ حضور کی بارگاہ میں خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم آپ کی کتاب قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں، آپ اللہ کے ایک جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ان کی کتاب پر ایمان لاتے ہیں، حضرت عزیر پر ایمان لاتے ہیں، مگر یا رسول اللہ علیہ السلام ان کے علاوہ ہم کسی پر ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ سنا تو حضرت عبداللہ بن سلام سے کہا اے ابن سلام، جب تک تم اللہ کی نازل کردہ ساری کتابوں پر اور اس کے نازل کیے ہوئے سارے رسولوں پر ایمان لے کر نہیں آؤ گے تب تک تم مومن نہیں ہو سکتے ہو، تب تک تم کامل مومن ہو ہی نہیں سکتے ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کی آیت ہم سے کہہ رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان والوں سے کیوں کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ؟ یہ تو وہی بات ہو گئی نا کہ کسی ڈاکٹر سے آپ کہیں کہ تم ڈاکٹر بن جاؤ، وہ کہے گا بے وقوف ہو کیا، ہم کیوں ڈاکٹر بن جائیں، ہم تو پہلے سے ہی ڈاکٹر ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ بات عقل میں نہیں آ رہی ہے۔ اگر اللہ یہ کہتا اے مشرکو ایمان لے آؤ، اے نبی کو نہ ماننے والو، اے خدا کو نہ ماننے والو ایمان لے کر آؤ، تو بات عقل میں آتی اور سمجھ میں آتی کہ ہاں اللہ مشرکوں سے کہہ رہا ہے کہ ایمان لاؤ، لیکن یہاں تو معاملہ برعکس ہے۔ اللہ مشرکوں سے نہیں کہہ رہا ہے کہ ایمان لے کر آؤ، بلکہ مومنوں سے ہی کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے کر آؤ۔ اس سوال کا جواب ہم عالم تصور میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کریں گے پروردگار عالم تو نے ایمان والوں سے کیوں کہا کہ ایمان لے کر آؤ؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ سنو، تم ایمان تو لے آئے ہو، مومن تو ہو گئے ہو، لیکن جب تک تم اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں جانو گے تم کامل مومن نہیں ہو سکتے ہو۔ اللہ نے جو چیزیں ہم پر حرام کی ہیں انہیں حرام جانو، اور جو چیزیں اللہ رب العزت نے ہم پر حلال کی ہیں انہیں حلال جانو، تب تم حقیقی معنوں میں ایمان والے کہلاؤ گے۔ اللہ نے جو چیزیں ہم پر حرام کر دی ہیں ہمارے اوپر واجب و ضروری ہے کہ ان کو ہم حرام جانیں، اور جو چیزیں حلال کر دی ہیں ہم پر ضروری ہے کہ ہم ان کو حلال جانیں۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے کر آؤ۔ کیسا ایمان؟ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے ایک مسلمان کے لیے۔ مسلمان صرف یہ نہ سوچے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے تو جنت تو ہمارے باپ کی ہے۔ مسلمان یہ نہ سوچے کہ ہم مسلمانی خاندان میں پیدا ہو چکے ہیں تو ہماری مغفرت اور ہماری بخشش تو پکی ہے، 100% ہے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے تو کیا ہوا، ابھی تو منزل بہت دور ہے۔ دراصل کمال یہ نہیں ہے کہ بندہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جائے، حقیقی کمال اور حقیقی اچھائی یہ ہے کہ بندہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کر
اس کی آخری سانس جب ختم ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ختم ہو۔ کمال کی بات یہ نہیں ہے کہ بندہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جائے، بلکہ اصل کمال کی بات یہ ہے کہ بندہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو اور اس کا جب آخری وقت ہو تو زبان پر کلمہ طیب کی صدائیں بلند ہو، جب وہ دنیا سے جائے تو اپنا ایمان دنیا سے سلامت لے کر جائے۔ یہ ہے کمال کی بات۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونا یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ یہ دنیا ہے، یہاں کوئی آپ کو کچھ نہیں دے گا، کوئی جنازے کو کندھا نہیں لگاتا ہے، آپ کو سہارا کون دے گا؟ سوائے ایک رب کی ذات پر بھروسہ کر کے زندگی گزارنا چاہیے ایک بندہ مومن کو۔ کوئی اپنے اعمال نہیں دے گا، ہمیں خود کرنا پڑیں گے۔ آپ کے بدلے کی نمازیں کوئی نہیں پڑھے گا، آپ کو خود پڑھنا پڑیں گی۔ آپ کی قبر میں جا کر آپ کے قبر کے سوالوں کے جوابات کوئی نہیں دے گا، آپ کو خود دینا پڑیں گے۔ میدان محشر میں جب میزان پر اعمال تولے جائیں گے تو اس وقت تمہارے اعمال بڑھانے کے لیے کوئی اپنے اعمال نہیں دے گا، تمہیں خود اعمال کرنا پڑیں گے۔ اس لیے کہ بہت بڑے بڑے گزر گئے۔ میں آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر چلتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، جلیل القدر نبی ہیں، صاحب شریعت نبی ہیں، بلکہ رسول بھی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال دین کی خدمت کی ہے دنیا میں آ کر، 950 سال لوگوں کو دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ پتہ ہے اس 950 سال کے عرصے میں کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا؟ کتنے لوگ حضرت نوح پر ایمان لے کر آئے تھے؟ صرف 80 لوگ۔ اندازہ لگائیں آپ، حضرت نوح کو اللہ پاک نے 950 سال کی عمر عطا فرمائی تھی۔ 950 سال کی عمر میں حضرت نوح کے اوپر صرف 80 لوگ ایمان لے کر آئے تھے، 80 لوگوں نے آپ کا کلمہ پڑھا تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے پریشان ہو گئے تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، پروردگار جو میرا کام تھا میں نے کر دیا، اب تیرا کام ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا نوح تمہارا جو کام تھا تم کر چکے ہو، اب تم ہٹ جاؤ، اب میرا کام ہے۔ اب تم دیکھو تمہاری قوم کے اوپر، تمہاری وہ قوم جو تمہارے اوپر ایمان لے کر نہیں آئی ہے، ان پر عذاب آئے گا، اور ایسا ویسا عذاب نہیں آئے گا، پانی کا عذاب آئے گا۔ ایسا عذاب میں نازل کروں گا کہ تمہاری پوری قوم غرق ہو جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اللہ نے حکم دیا کہ نوح کشتی بناؤ، نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی۔ اللہ نے کہا نوح جو تمہاری کشتی میں سوار ہو جائے گا وہ عذاب سے بچ جائے گا، جو تمہارے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں وہ عذاب سے بچ جائیں گے، جو تمہارے اوپر ایمان لے کر نہیں آئے ہیں وہ عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اس وقت عذاب آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا کنعان۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، پروردگار عالم یہ میرا بیٹا ہے، یہ کنعان ہے، اور تو نے وعدہ کیا ہے کہ تیرے اہل بیت کو، تیرے خاندان والوں کو اکیلا نہیں چھوڑا جائے گا، ان کا ساتھ دیا جائے گا، ان پر عذاب نہیں کیا جائے گا۔ حضرت نوح کہتے ہیں پروردگار تیرے جو وعدے ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، وہ حق ہوتے ہیں، اپنا وعدہ پورا فرما۔ پروردگار عالم کی بارگاہ سے آواز آتی ہے نوح یہ بھلے ہی تمہارا بیٹا ہے لیکن یہ تمہارے لائق نہیں ہے، اس لیے انہ عمل غیر صالح۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے نوح یہ تمہارا بیٹا ضرور ہے مگر اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، اس لیے تمہاری نسبت اس کو فائدہ نہیں دے گی اور اس کو عذاب میں گرفتار کیا جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے، لیکن انہی کا بیٹا، انہی کے بیٹے کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ کیوں عذاب دیا جا رہا ہے؟ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، وہ بدکاریاں کرتا تھا، حضرت نوح پر ایمان نہیں لایا تھا۔ حضرات محترم بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کون کتنے بڑے باپ کی اولاد ہے، اللہ پاک یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کون جھوپڑی میں رہ رہا ہے، کون بڑے بڑے محلوں میں رہ رہا ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کون کالا ہے کون گورا ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے
کون بلند ہے اور کون پستی میں ہے، بلکہ اللہ رب العزت بندوں کے اعمال کو دیکھتا ہے اور بندوں کی نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ حضور فرماتے ہیں اللہ رب العزت تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، وہ مالک حقیقی ہے، وہ رب ہے، پوری کائنات کو اسی نے پیدا کیا ہے، اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے کہ کون کتنا خوبصورت ہے کون کتنا بدصورت ہے، اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، وہ بے نیاز ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کچھ پرواہ نہیں ہے، وہ کچھ نہیں دیکھے گا، وہ صرف دو چیزیں دیکھے گا، الی قلوبکم واعمالکم، وہ تمہارے دلوں کو دیکھے گا اور تمہارے اعمال کو دیکھے گا۔ اگر اعمال اچھے ہوں گے تو جنت سے اہلا و سہلا کی صدائیں بلند ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، اور اگر اعمال درست نہیں ہوں گے تو بندہ کتنے ہی بڑے باپ کی اولاد کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا کیوں نہ بن جائے، مگر خدا کی عزت کی قسم جب میدان محشر قائم ہوگا، نہ تو باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ ماں بیٹی کے کام آئے گی، نہ بیٹی ماں کے کام آئے گی، نہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے کام آئے گا، نہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے کام آئے گا۔ وہاں صرف اگر کوئی کام آئے گا یا تو مصطفیٰ کام آئیں گے یا ہمارے اعمال کام آئیں گے، کوئی آپ کو اپنے اعمال نہیں دے گا، ہمیں جو کرنا ہے خود کرنا پڑے گا۔ آج ہماری قوم مسلم قرآن پاک سے دور ہو چکی ہے، قرآن تو پھر بھی ٹھیک ہے، اللہ پاک نے جو نماز رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات اپنی امت کے لیے تحفہ لے کر آئے تھے، آج اس نماز کو ہم نے ہلکے میں لے لیا ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا اس نے کفر کر دیا۔ اب یہ کفر کون سا ہے؟ اس کفر کا مطلب ہے کہ وہ ایسا ہو گیا جیسے اس کے دل میں ایمان ہے ہی نہیں، وہ صرف اوپری من سے ایمان والا ہے، اندر سے ایمان والا نہیں ہے۔ مسلمانوں ہمیں فکر کرنا چاہیے، آخرت کی فکر کرنا چاہیے، جب تک فکر نہیں ہوگی ہم اپنے اعمال درست نہیں کر سکتے۔